اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پاک اسٹڈی کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ لیکچر دے چکی ہوں، وہ میتھ کے اوپر تھے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ ایسے چینلس ہیں جن کے اوپر پاک اسٹڈی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ صرف کیا ہے، وہ چند ایکسرسائز کو سولو کروا رہی ہیں۔ یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو سولو کروا رہے ہیں اور بس بچوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، لیکن نہیں، بچوں کو وہ چیز سمجھا نہیں رہے جو بچوں کے آگے ایک فیوچر میں کام آنے۔ فیوچر میں آپ کے کیا کام آنا ہے؟ آپ UPSC PMS CS کا کوئی بھی ایگزام دیتے ہو تو آپ کے لیے مطالعہ پاکستان بہت ضروری ہے۔ اور مطالعہ پاکستان، اگر آپ کو مطالعہ پاکستان کی اس چیز کا نہیں پتہ ہوگا، آپ کو مطالعہ پاکستان کا یہ اندر کا نہیں پتہ ہوگا، یہ کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوگا، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے MCQs کو رٹے لگاتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا، یہی ہو جائے گا، لیکن آپ کو ایک چیز یہ ہے کہ آپ لوگ میرے لیکچر لینے کے بعد آپ لوگوں کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلو آئے دیکھتے ہیں ہمارا جو آج کا پہلا چیپٹر ہے مطالعہ پاکستان کا، وہ ہے پاکستان کی نظریاتی احساس۔ چیپٹر نمبر 1 ہے، یہ لکھا ہوا ہے پاکستان کی نظریاتی احساس، یہ والا۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ نظریہ ہے۔ نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو نظریہ جو ہے وہ دیکھیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار بھی کچھ کیے ہوئے ہیں 7 پوائنٹ۔ سر سید احمد خان نے پیش کیا۔ کب کیا اس کا؟ اس نے باقاعدہ آغاز 1967 میں کر دیا، 1967 میں اس نے کر دیا۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں جب کچھ جانچنے کی کوشش کی تھی، اس کے اوپر سوچ و صلاحیت کی تھی، وہ کہتے 1930 میں 1930 میں انہوں نے کیا تھا اپنے اس میں خطبے میں نے۔ اور قائد اعظم نے بھی نظریہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ساتھ دیا، اس نے بھی اس کے لیے بہت زیادہ اہم پوائنٹ دیے ہیں۔ تو چند اہم پوائنٹ نظریہ پاکستان کے بارے میں قائد اعظم نے دیا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے جا کے بتاؤں گی، لیکن فی الحال میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ اور فکر اور نقشہ ابھرتا ہے، اسے نظریہ کہلاتا ہے۔ تو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنائے گئے فکری خاکہ نظریہ کہلاتا ہے، اور کسی قوم کی اجتماعی سوچ اور ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ، یہ جو 3 ڈیفینیشن سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ لائن بھی امپورٹنٹ ہے کہ باقی یہ امپورٹنٹ ہے سب سے، ان 3 ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایت اور رسوم و رواج اور مزاج نفسیات جیسے مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریہ کو اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ جو سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ نظریہ کیا چیز ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سر سید احمد خان نے اس کو پیش کیا، باقاعدہ آغاز 1967 میں کر دیا۔ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں ساتھ دیا، اور 20ویں صدی میں اس کا اہم ترین واقعہ ہے کہ یہ ایک واقعہ پیش آنے کی صورت میں ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ جو نظریہ ہے نا، اس کو سمجھنا ہے۔ ہم نے نظریے کو کیسے سمجھنا ہے؟ نظریہ ایک سوچ ہے، ایک زاویہ، ایک ایسی فکر ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ کالج یا علی گڑھ سکول، پہلے اس نے علی گڑھ سکول بنایا تھا، علی گڑھ سکول بنانے کا سوچا، اس نے ایک سوچ کو سوچا، اس نے ایک فکر کو پرمہان چڑھایا، اس کے ذہن میں آیا میں نے اس انسٹیٹیوشن کو اسکول کے کیسے بنانا ہے، کیسے آگے لے کے چلنا ہے، تو میں نے کس طرح کی نوجوانوں کو تعلیم دینی ہے، اور اس تعلیم سے نوجوان ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہوں گے۔ تو وہ جو نظریہ اور وہ جو سوچ تھی وہ سر سید احمد خان کے دماغ میں آئی، پھر اس نے ایک اسکیچ بنایا، ایک فکری خاکہ بنایا، پھر اسے اجتماعی سوچ کو لے کے آیا، اس نے اس جو انسٹیٹیوشن تھا علی گڑھ سکول تھا اسے بنایا، پھر اس کے اوپر متفق ہو کر نوجوان نسل کو تعلیم دی، اور جس سے نوجوان نسل نے فائدہ حاصل کیا اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ میری جو سر سید احمد خان کے بارے میں ایک بات ہے، یہ ایک مکمل نظریہ ہے۔ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہو گے تو یہی بات آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ تو آپ نے جب بھی کچھ لکھنا ہے نظریہ کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو آپ نے یہ ایڈ کرو کہ اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ سر سید احمد خان نے پیش کیا، تو اس نے کیوں پیش کیا؟ یہ تھوڑی سی بات کو آپ انڈرسٹینڈ کرو، لکھو اپنے پیپر میں تاکہ آپ کا ایگزامینر آپ کو اچھے نمبر دے۔ اگلے ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ دیکھیے نظریہ جو پاکستان ہے، پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ اس کی ڈیفائن اتنی سی ہے، لیکن یہ اسٹوڈنٹ آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان تو روز وجود میں آ گیا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریہ کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ راہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ جگی اسلام پر رکھی گئی۔ اب اس میں باقی باتوں کو چھوڑ کر یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ لوگ خود پڑھو گے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میری آپ لوگوں کو سمجھانے والی۔ میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ قائد اعظم نے بھی اس نظریہ کے بارے میں بہت زیادہ ساتھ دیا تھا،
اور وہی بات ہوگی کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب ہندو کے جو جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے جو پہلا انسان تھا جب وہ مسلمان ہوا تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے، لاہ عمل میں آ چکا ہے۔ ہمارا جو نظریہ پاکستان کے بارے میں ہے وہ نظریہ پرموٹ ہو چکا ہے۔ تو وہ جو نظریہ تھا لیکن اس کی بنیاد اس وقت کس پر رکھی گئی؟ دین اسلام پر رکھی گئی کہ کیونکہ ہندوستان کا پہلا انسان مسلمان ہو گیا تھا، اور مسلمان کیا ہے؟ اس کا دین اسلام ہے اور اسلام کا پیروکار ہے۔ تو یہ جو چھوٹی سی چند چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے نیچے کہ نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ کیا ہیں۔ تو اگر نظریہ پاکستان کے اہم ماخذ کی بات کی جائے تو مشترکہ مذہب ہے، مشترکہ سیاسی مقاصد ہے۔ مشترکہ مذہب کی بات کی جائے تو دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں جو تھا مطلب کئی ہندو تحریکوں نے جنم دیا، لیکن جو ہندوازم کی اشاعت مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور نیچا دکھانا ہی تھا۔ ان کی یہی تھی کوشش ہندوؤں کی کہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے تاکہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں۔ اور ان تحریکوں میں ایک تحریک جس نے جنم لیا وہ آریہ سماج کی تھی، جس کے بانی پنڈت دیانت سرسوتی تھی، اور انہوں نے شیدائی اور ہندوازم کے مطابق پاک صاف کرنے کے نام سے ایک تحریک کا پروگرام کا آغاز کیا، جس کا مقصد غیر ہندو کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ کہ جو غیر ہندو جتنے بھی لوگ تھے نا ان کا مقصد یہی تھا کہ ان کو زبردستی ہندو بنانا تھا۔ اس طرح کانگریسی وزارتوں مطلب 1997 سے 1939 تک کے دور میں اس خیال کو مزید پختہ کر دیا ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناخت اور پہچان کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کی، میں آپ لوگوں کو مختصر سی بتاؤں کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو نظریہ مشترکہ مذہب کی بات ہو رہی ہے اس میں مذہب کی یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے مسلمانوں کو اتنا ہندوستان کے لوگوں نے مسلمانوں کو بدظن کر دیا تھا کہ ان کا ہندوستان میں رہنا ممکن ہو گیا تھا۔ ان کو مطلب وضو نہیں کرنے دیتے پاک صاف پانی سے، ان کو مطلب اذان تک نہیں دینے دیتے تھے وہاں پہ، مطلب بہت زیادہ ایسے اصول تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ تو مسلمانوں کے لیے اپنا مذہب قائم رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اگر یہ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بات کی جائے تو آپ جب دیکھو کہ برصغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تو انگریزوں نے آ کر یہ کہا کہ ووٹ کرنے چاہیے اور ووٹوں کے ذریعے ہی مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو رہنا چاہیے، جس میں کیا تھا 25% جو تھے وہ مسلمان جو تھے مسلمانوں کے آیا چوتھائی حصہ تو مسلمان تھے، اور پھر مسلمان اسی 25% کے اوپر چوتھائی حصے کے اوپر انہوں نے اپنی الگ حکومت اور قوم کی حیثیت سے اپنی پہچان برقرار رکھی۔ یہ ساتھ ساتھ اگر تعلیمی بات کی جائے تو تعلیمی یہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کے انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کو انہوں نے انگریزی زبان کو زیادہ پرموٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کی اردو زبان کے اوپر بہت زیادہ ہی نشانے بنائے، جس سے تنقید کے نشانے بنائے، جس سے مسلمانوں کو پھر نوکریوں سے نکال دیا گیا، انہیں بدظن کر دیا گیا، تو مسلمان بدحالی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے لاسٹ پہ جا کے انہوں نے ایک علیحدہ تعلیمی نظام رائج کرنے کی کوشش کی، اور اس تعلیمی نظام میں سید احمد خان نے سب سے اہم کردار ادا کیا، جو کہ انہوں نے علی گڑھ سکول کے نام سے سکول قائم کیا۔ مشترکہ معاشی بات کی جائے تو معاشیت کے اوپر بات کی تو 1857 کی جنگ آزادی کے اوپر مسلمانوں کے حالات اس طرح تھے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ انگریزوں نے کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو ہندو کے لوگ تھے کہ جب 1957 کی جنگ ہو رہی تو مسلمان انگریزوں کے بہت خلاف چلے، حالانکہ مسلمان اور انگریزوں کا اتنی آپس میں خلافت نہیں تھی جتنی ہندو نے انگریزوں کے کان بھر دیے، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو تھے مسلمان کے سخت رویہ چلا، معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوئے، ہر شعبے میں ان کو نظر انداز کیا گیا، تو ان کے کاروبار کو بند کر دیا گیا۔ تو اس طرح مسلمانوں کو چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے لاہور شہر کیمپس میں آ کر رہنے پڑے۔ تو دیکھا جائے تو اگر جب وہ یہاں پر آ کر رہ رہے تھے تو ان کو یہاں بھی سکون نہ ملا، کیونکہ یہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی، یہاں پر پہلے آبادی بہت زیادہ تھی، اور یہاں پر وسائل جو تھے وہ بھی نہیں موجود تھے۔ تو لاسٹ پہ دیکھیں تو ثقافتی مقاصد کی بات کیا جائے تو ثقافت کی اگر بات کی جائے تو یہ ثقافت کے ہمارا کلچر ہے، تو یہ بات ہی کہ ہندو نے
جو اردو رسم الخط تھا وہ عربی میں لکھا جاتا تھا، جو ہندی رسم الخط تھا وہ دیوانہ گیری میں لکھا جاتا تھا۔ تو وہ جو ہندو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہماری ہندی زبان کو کیا جائے یا پھر انگریزی زبان کو کیا جائے۔ تو دیکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹ، تو مسلمان جو تھے انہیں وہ زبانیں پڑھنی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اردو زبان ہی اچھی لگتی ہے اور ہم اسی زبان کو ہی پروموٹ کریں گے، جس کی وجہ سے مسلمان کو ثقافت جو مقاصد تھے اس کی وجہ سے وہ بہت پیچھے رہ گئے۔ اگر نظریہ پاکستان اور اسلامی بنیاد کی بات کی جائے تو یہ کیا ہے؟ بھائی چارہ، مساوات، انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں، جن کا ہم ان بنیادی انسانی حقوق کو ختم کرنے کا خادشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے بھی جدوجہد کی۔ تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو اس میں جو ہے یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی تھی، تو اسی لیے مسلمانوں کو دین اسلام کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات کا اپنے دین کی وجہ سے بھی سامنا کرنا پڑا۔ اگلا جو ہمارا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کے سماجی اور معاشرتی جو محرومیاں تھیں وہ یہ تھی، اگر معاشی اور معاشرتی طور پر دیکھا جائے نا تو آپ نے ان جو 5 چیزیں ہیں نا ان کو اپنے سامنے رکھنا۔ کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1600 میں اس کی بنیاد آتی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے آ کر بنائی، تو اس وقت جو مسلمانوں کا تھا انہیں صنعت اور تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ کیوں نقصان ہوا تھا؟ کہ مسلمان جو تھے وہ ان کے حصے میں جو صنعتیں تھیں، انڈسٹری تھیں، وہ بہت کم آئی، اور انگریزوں کے، ہندوستان کے لوگوں کے حصے میں بہت زیادہ آئی، اور مسلمانوں کے حصے میں انہوں نے زمینیں رکھ دیں۔ نہ مسلمان کے پاس وسائل تھے، نہ پیسہ تھا، نہ ہی وہ زمینوں سے کاشت کرتے تھے، تو مسلمان کیا ہو گئے؟ زوال کا شکار ہو گئے۔ کیا تھا؟ انگریزی زبان کو زیادہ کیا گیا، تو پروموٹ کیا گیا، زیادہ تک کیا گیا، تو جس کی وجہ سے مسلمان کیا تھے؟ نوکری میں جہاں کہیں بھی انٹرویو دیتے وہ رہ جاتے تھے۔ اور جو ہمارا تعلیمی نظام تھا، تعلیمی نظام کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے، نوجوانوں کو لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پیش کر دیا۔ انہوں نے اس حد تک مشکلات کا سامنا پیدا کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ رسم الخط جو تھا ہمارا وہ ہندی ہوگا تو مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، کیونکہ وہ عربی اور رسم الخط اردو کو زبان کو کرتے تھے، تو ان کی ہماری جو تھی قومی زبان اردو تھی، ہم چاہتے تھے کہ ہم اردو کو کریں، جس کی وجہ سے مسلمان کو کیا ہوا؟ تعلیم سے بھی مسلمان رہ گئے۔ اردو زبان کی بات کیا جائے تو 1867 میں اردو زبان کے برونده اردو ہندی مطلب واصلے چلا، جس کے اوپر مطلب اردو جو زبان تھی اس کے خلاف بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ تو ہندو اپنی زبان کو چاہتے تھے کہ ہماری جو زبان ہے وہ دفتری ہو، انگریزی، تو کیونکہ ہماری اردو تھی تو وہ ہندو چاہتے تھے کہ جہاں بھی ہماری زبان ہو، لیکن مسلمانوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ تو یہ جو مشکلات تھی، جو 4-5 مشکلات ہیں، یہ سب سے زیادہ مشکلات تھیں۔ اس سے آگے نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں۔